السلام علیکم، میرا نام ہے سہیل یوسف۔ تو ہماری سیریز چل رہی تھی لائف سیریز، جس میں ہم زندگی کے مختلف ادوار کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے 5 سے لے کر 10 سال کی عمر کے بارے میں سیکھا تھا کہ کس طرح سے ہمیں 5 سال سے لے کر 10 سال کے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اب 10 سے لے کر 20 سال کے بچوں کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور 10 سے 20 سال کے بچے کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، 10 سے 20 سال کے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ تو اسی ایج گروپ میں، یعنی اسی پیریڈ میں میٹرک بھی کرتے ہیں، انٹرمیڈیٹ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیچلرس میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس دور میں کیا ہوتا ہے، ان کو ایک ایکسٹرنل انفلوئنس پڑ جاتا ہے ان بچوں پر۔ وہ ایکسٹرنل انفلوئنس دوستوں کا ہو سکتا ہے، اپنے مینٹور یا ٹیچر کا ہو سکتا ہے۔ تو اس دور میں، اس پیریڈ میں بچے ماں باپ کا نہیں سنتے ہیں، بلکہ اپنے دوستوں کا سنتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہمیں پتہ چلی کہ اس دور میں بچوں کی بہتری اور تربیت اور صحبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اس دور میں بچے ڈیویٹ ہو گئے ادھر ادھر، تو ساری زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ تو اکثر اس ایج میں، اس پیریڈ میں ماں باپ کا نہیں سنتے ہیں، بلکہ اپنے دوستوں کا سنتے ہیں بچے۔ تو کہتے ہیں نا کہ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ اب جب صحبت ہم اچھی دیں گے اس ایج گروپ میں، اس دور میں بچوں کو، تو وہ بچے نا اچھے بچے بن سکتے ہیں۔ ادروائز کیا ہوگا، اگر وہ اپنے فرینڈ سرکل میں کسی ایسے فرینڈ کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو دوست اچھا دوست نہ ہوگا، تو اس کی صحبت اس کو اٹریکٹ کرے گی اپنے ساتھ، جس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ نقصان دہ زندگی اور نقصان دہ چیزیں اس کے زندگی میں ایڈ ہوں گے۔ تو نمبر 1 چیز اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو صحبت کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اچھوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ نمبر 2 پوائنٹ کیا ہے کہ بچوں کو نا فائنانشل لٹریسی سکھائیے۔ یعنی فائنانشیل لٹریسی سے یہاں پہ مراد یہ نہیں کہ ان کو کہے کہ پیسے کمائیے، نہیں، ایٹ لیسٹ ان کو یہ سکھائے کہ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، ڈیبٹ کارڈ کیا ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے، یا اسی طرح سے فائنانس کی امپورٹنس آج کے دنیا میں کتنی ہے۔ وداؤٹ فائنانس آپ کو کوئی ویلیو نہیں کرے گا۔ یہ چیزیں ایٹ لیسٹ بچے کو سکھائے، تاکہ اس بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اسی عمر میں کہ مجھے آگے چل کر فائنانشیل ریسپانسبلٹی اپنے کندھوں پہ لینی ہے، مجھے آگے چل کر ایک خاندان چلانا ہے، مجھے آگے چل کر اپنی بیوی کو پالنا پوسنا ہے، مجھے آگے جا کر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کی رسپانسبلٹی اپنے شولڈرز پہ لینی ہے۔ تو یہ چیز بچوں کو ضرور سکھائیے۔ تو پھر جب وہ نیکسٹ ایج میں جائیں گے، یعنی 20 سے 30 سال کی عمر میں، تو اس وقت بچہ پیسہ کمانا چاہیے، جو کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی کہ ہم نے نہیں سیکھی تھی، لیکن پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ بچے کو ایٹ لیسٹ اس ایج میں فائنانشیل لٹریسی کا تھوڑا بہت لگاؤ ہونا چاہیے، فائنانس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بچوں کو اس عمر میں نظر رکھے، یعنی بچوں کے ساتھ اس عمر میں بات چیت کریے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتا دیجئے، کوئی غلط کام نہ کرنا، کسی کے ساتھ سکیم نہ کرنا، کوئی فراڈ نہ کرنا، کوئی غلط سٹیپ نہ اٹھانا۔ تو یہ بات بھی مد نظر اور ملحوظ نظر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد والا پوائنٹ جو ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس ایج گروپ میں، اس پیریڈ میں اپنے بچوں کو ایکسپیرینس کروائیے، آبزرویشن کروائیے، یعنی لوگوں سے ملوائیے۔ جو ڈفرینٹ اسٹیٹس میں لوگ رہتے، اگر ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ جا سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ کپاسٹی ہے تو آپ ان کو لے کے چلے، اگر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اسٹیٹ سے اسٹیٹ کا سفر کرائے، اگر وہ بھی نہیں ہے
तो टाउन से सिटी का, सिटी से टाउन का, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का सफ़र कराए, उससे क्या होगा, उससे वो दूसरों का कल्चर सीखेंगे, उससे वो दूसरों की लैंग्वेज सीखेंगे, उससे वो दूसरों का उठना बैठना सीखेंगे कि कौन सा सही तरीक़ेकार है, कौन कौन से लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। तो उनका उनकी वो सारी चीज़ें वो बिना पढ़े लिखे समझ सकता है। तो लास्ट वाले लेक्चर में भी, लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने बोला था कि बड़ों की एक्सपीरियंस इनको कराए, ख़ास तौर पे उलमा की, ख़ास तौर पे स्कॉलर्स की, नॉलेजेबल पर्सन की, जिनके पास नॉलेज होगा। तो उन लोगों के पास जब ये बच्चा बैठेगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो सारी चीज़ें एक मुहज़्ज़ब कौम या एक मुहज़्ज़ब पर्सन ने, एक मुहज़्ज़ब इंसान ने सीखी हुई होती हैं। तो ये चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आपके जहन में कोई चीज़ आ रही है जो मुझे स्किप हो गई हो तो आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोस मैं डे टू डे, डेली बेसिस पे लाता हूँ, तो जो जिससे कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई कमी कोताही रही होगी या कोई भी आपको ऐड ऑन करना चाहते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वो चीज़ वहाँ पे ऐड कर सकते, ताकि मैं भी आपसे सीखने का मौका मुझे भी मिले। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।